الله يا رسول الله، الله يا حبيب الله. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اس خالق کائنات کے لیے جو ساری ارض و سما کا حقیقی وارث ہے۔ بے شک ہم سب نے لوٹ کر اسی کے پاس جانا ہے۔ نبی کریم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، جس شخص نے اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کر دی گویا اس سے اس کی برائی جاتی رہی۔ جو شخص تم میں اللہ اور رسول پر ایمان رکھتا ہو تو اس کو چاہیے کہ اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کرے۔ 3 کام ایسے ہیں کہ جو شخص ان کو کرے گا ایمان کا ذائقہ چکھے گا۔ صرف اللہ کی عبادت اور یہ عقیدہ رکھے کہ سوائے اللہ کے کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور اپنے مال کی زکوٰۃ ہر سال اسی طرح دے کہ اس کا نفس اس پر خوش ہو اور اس پر آمادہ کرتا ہو۔ نبی کریم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کوئی شخص سونے کا رکھنے والا اور چاندی کا رکھنے والا ایسا نہیں جو اس کا حق نہ دیتا ہو، یعنی زکوٰۃ، مگر اس کا یہ حال ہو کہ جب قیامت کا دن ہوگا اس شخص کے عذاب کے لیے اس سونے چاندی کی تختیاں بنائی جائیں گی، پھر ان تختیوں کو جہنم کی آگ میں تپایا جائے گا، پھر ان سے اس کی کروٹ اور پیشانی اور پشت کو داغ دیا جائے گا۔ جب وہ تختیاں ٹھنڈی ہونے لگیں گی پھر وہ دوبارہ ان کو تپایا جائے گا، اور یہ اس دن میں ہوگا جس کی مقدار 50,000 برس کی ہوگی۔ نبی کریم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے مسلمان مالداروں پر ان کے مال میں اتنا حق یعنی زکوٰۃ کو فرض کیا ہے جو ان کے غریبوں کو کافی ہو جائے، اور غریبوں کو بھوکے ننگے ہونے کی جب کبھی بھی تکلیف ہوگی تو اس کا حساب مالدار لوگوں سے لیا جائے گا، کیونکہ وہ زکوٰۃ ادا نہیں کرتے۔ یاد رکھو، اللہ تعالیٰ ان سے سخت حساب لینے والا ہے اور ان کو دردناک عذاب دینے والا ہے۔ ایک اور حدیث میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، زکوٰۃ نہ دینے والا قیامت کے دن دوزخ میں جائے گا اور اس کو دردناک عذاب دیا جائے گا۔ بے شک مالدار لوگوں پر واجب ہے اور فرض ہے کہ وہ زکوٰۃ ادا کریں۔ نبی کریم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، ہم کو نماز کی پابندی اور زکوٰۃ دینے کا حکم دیا گیا ہے، اور جو شخص زکوٰۃ نہ دے اس کی نماز بھی قبول نہیں ہوتی۔ اور ایک روایت میں ارشاد ہے کہ جو شخص نماز کی پابندی کر لے اور زکوٰۃ نہ دے بے شک وہ پورا مسلمان نہیں، اور اس کا کوئی نیک عمل قابل قبول نہیں ہوگا۔ ایک اور حدیث میں نبی کریم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جس کو اللہ تعالیٰ نے مال دیا ہو پھر وہ اس کی زکوٰۃ ادا نہ کرے، قیامت کے روز وہ مال ایک گنجے سانپ کی شکل بنا دیا جائے گا جس کی دونوں آنکھوں کے اوپر 2 نقطے ہوں گے۔ ایسا سانپ بہت زہریلا ہوتا ہے اور اس کے گلے میں توق یعنی ہنسلی کی طرح ڈال دیا جائے گا، اور اس کی دونوں باچھیں پکڑے گا اور کہے گا کہ میں تیرا مال ہوں، میں تیری جمع پونجی ہوں۔ نبی کریم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، علاوہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پر ایمان لانے کے اللہ تعالیٰ نے اسلام میں 4 چیزیں اور فرض کی ہیں، بس جو شخص ان میں سے 3 کو ادا کرے تو وہ ان کو پورا کام نہ دیں گی جب تک سب کو ادا نہ کرے۔ نماز، زکوٰۃ اور رمضان کے روزے اور بیت اللہ کا حج۔ نبی کریم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، بے شک نماز تو سب کے سامنے ظاہر ہونے والی چیز ہے، اس کو قبول کر لیا، اور زکوٰۃ پوشیدہ چیز ہے، اس کو خود سنبھال کر رکھ لیتے ہو اور اس کو کھا جاتے ہو۔ کیا تم اللہ سے نہیں ڈرتے کہ اس کو ان تک پہنچاؤ جو ان کے حقدار ہیں؟ بے شک ایسے لوگ منافق ہیں۔ جس قوم نے زکوٰۃ دینا بند کر لیا اور اللہ تعالیٰ ان کو قحط میں مبتلا کرتا ہے، اور ایک روایت میں یہ لفظ بھی ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان سے بارش کو روک لیتا ہے۔
پیارے دوستو، رب ذوالجلال و اکرام سے یہی دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں حدیث نبی پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور قیامت کے دن ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت سے بہرہ مند فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔